السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سلطان محمود آپ سے پھر اپنے یوٹیوب چینل تھنک ٹینک ایکو کیئر سے حاضر ہے، اور آج ہم ڈینگی کے موضوع پر بات کریں گے کیا غذاؤں سے اس کو قابو بھی کیا جا سکتا ہے یا اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں پہلے تو میں یہ ذرا بتا دوں کہ ڈینگی جو ہے وہ ایک مچھر سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو دو تین چیزیں جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ شدید اس میں نکاہت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی سی بیماری جو پہلے سے جسم میں موجود تھی، جس کو ہمارے امیونٹی سسٹم نے یا مدافعتی نظام نے روک رکھا ہوتا تھا، وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر بہت سارے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے، اور وہ موت کی وجہ ڈینگی سمجھتے ہیں۔ در حقیقت وہ ڈینگی نے وہ مدافعتی نظام کو تباہ کرنے کے بعد اس بیماری کو سامنے لانے میں مدد کی۔ تو ٹھیک ہے، آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈینگی کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، جب بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے جب بھی بات کرتے ہیں، بخار جب ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو یہی کہتے ہیں ٹیسٹ کرائیں، اور یہ میرا خیال مروج طریقہ بھی ہے اور عقل کی بات بھی یہی ہے کہ بجائے کہ ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ یہ ڈینگی ہے، اس کا کیوں نہ ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ لیکن دو تین نشانیاں تو مریض کو پہلے سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں کہ جو منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے وہ تو خیر بخار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نکاہت جو ہوتی ہے وہ جسم میں پلیٹلیٹس خون کے اندر کم ہو جاتے ہیں کافی زیادہ، اور 150 سے سم ٹائمز گر کر 60-70 رہ جاتے ہیں، یعنی 60-70 ہزار، ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ ہونے چاہیے تو کم از کم۔ تو یا پھر جو سرخ ذرات ہیں وہ بھی کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور اس کا جو بیس ہے وہ آئرن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جسم میں جب کوئی سرخ ذرات کم ہوتے ہیں یا پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ بہت شدید کمی واقع ہو گئی کس چیز کی؟ آئرن کی۔ اور اس کے علاوہ کون سا وائٹامن ہے جس کی کمی واقع ہوئی؟ وہ ہے وائٹامن سی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب تو اتنی عام ہیں کہ میرے خیال بہت سارے لوگ سیلف اسیسمنٹ بھی کر لیتے ہیں، جو کہ کرنی نہیں چاہیے، میں ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا، اور اپنی صحیح اسیسمنٹ تو میڈیکل پروفیشنل سے ہی کرانی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کون سی غذائیں پھر اس میں سپورٹ کر سکتی ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو سب سے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب بخار زیادہ ہوتے ہیں اور منہ کا ذائقہ جب بدلتا ہے تو پھر ہمارا کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ جب ہم کچھ کھا بھی لیں تو اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، وہ پھر ہمیں پسند نہیں ہوتا، کڑواہٹ منہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر عام طور پر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جوسز لے لیں۔ اچھا، جوسز جو ہیں وہ کیا ہیں کہ پھلوں کا جب جوس نکال لیں تو ظاہر ہے کہ جوس میں اور عام پھل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ عام جو پورا پھل آپ کھائیں گے اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے، ریشہ جسے کہتے ہیں، اور وہ جا کر ہمارے نظام انہضام کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور وہ پھر ہمیں ایک دم سے شوگر جو جسم میں ہائی ہونا، یعنی گلوکوز کا بلڈ میں ہائی ہونا ہے، وہ سلو ہائی ہوتا ہے اگر ساتھ ریشہ ہو، فائبر ہو۔ لیکن اگر ہم جوس نکال لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جس نے سلو جا کر ہمارے جسم میں عمل کرنا تھا وہ بہت تیزی سے عمل کرتا ہے، اور ایک طرح سے شوگر ایمرجنسی جو ہے ہمارے جسم میں لگ جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ میٹھا کھا لیتے ہیں یا میٹھا جوس پی لیتے ہیں۔ لیکن ڈینگی والے مخصوص حالات میں ہم ایک نارمل صحت مند انسان کو جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اسے تھوڑا ہٹ کے ہمیں علاج کے طور پر جوس کو ریکمینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے میں اپنی عام ریکمنڈیشن میں جوس کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہ چونکہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے جس کے اندر بخار ہے اور ڈینگی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ انار کا جوس جو ہے وہ بڑا ایک زبردست ہے، ٹونک ہے، کہ جو جسم میں نہ صرف وائٹامن سی کی کمی پوری کرے گا بلکہ وہ ساتھ ساتھ آئرن کی کمی بھی پوری کرے گا۔ دوسرا پھر سیب ہے، سیب کا جوس جو ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، اور اگر ان دونوں کو آپ ملا کر پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، ان کو الگ الگ پینا چاہیں پی سکتے ہیں۔ مریض کا جتنا مرضی ٹیسٹ خراب ہو وہ ایک گھونٹ تو لے ہی سکتا ہے نا۔ تو اس طرح 24 گھنٹوں میں اگر اس کو 2 گلاس یا 3 گلاس جو ہیں ان دونوں پھلوں کے مل جائیں تو وہ بیسٹ ہے اس کے لیے، اور اس میں پھر نہ اس کو نکاہت ہوگی نمبر 1، نمبر 2 نہ ہی اس کا وہ جو پلیٹلیٹس بہت زیادہ نیچے گر رہے ہیں وہ تیزی سے نیچے نہیں گریں گے، رک جائیں گے، بلکہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور سرخ جو ذرات ہیں ان کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر یہ 2 پھل جو کہ اس وقت موسم میں اتفاق سے اویلیبل بھی ہیں، موجود ہیں بازاروں میں، علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے ڈرائی فروٹس ہیں، تو عام طور پر ہمارے تصور ہے کہ جی گرمیوں میں ڈرائی فروٹ نہیں کھانا، لیکن اب چونکہ گرمیاں اوور ہیں اور آہستہ آہستہ ٹھنڈک آ رہی ہے تو ہم ڈرائی فروٹ شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے تو گرمیوں میں بھی کھا لینا چاہیے،
اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ماؤں نے غلط ایک چیز بتائی ہوئی ہے اپنے بچوں کو کہ گرمیوں میں ڈرائی فروٹ نہیں کھانا، دانے نکل آئیں گے. اچھا چلیں اس پر پھر کسی وقت روشنی ڈالیں گے اس بات پر. تو بات یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں زبردست جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان دنوں میں لازمی استعمال کرنا چاہیے اگر ڈینگی کا مسئلہ آ گیا ہوا ہے. ایک تو انجیر ہے، اور انجیر جو ہے نا یہ ایک بڑا چھپا ہوا ایک نا خزانہ ہے توانائی کا. اور یہ چونکہ ڈینس، اس کو ہم کیلریز بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ خشک نظر چھوٹی سی آتی ہے، لیکن اس کے اندر سے ہمیں بہت سارے منرلز، بہت سارے وائٹامنز جو ہے نا ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. اور وائٹامن اگر ڈرائی ہونے کی وجہ سے اس میں کم بھی ہیں تو کم سے کم منرل اس میں موجود ہیں. اور اگر ہم آئرن کا ذکر کریں تو یہ منرلز میں ہی شمار ہوتا ہے. اور وائٹامن سی بھی کسی حد تک ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم یہ کریں کہ رات کو بھگو دیں، یا نہ بھی بھگوئیں، صاف کر کے اس کو پانی کے اندر ابال لیں، اور ابالنے کے بعد ہم جو بچ جائے جو ڈرائی فروٹ یعنی یہ انجیر، اس کو ویسے کھا لیں اور پانی کو پی لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کھجور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. کھجور بھی بہترین ہے آئرن کے اندر اور ہمارے مدافعتی نظام میں اس کو سپورٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ تو اب افورڈیبلٹی پر ہے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ عوام میں سب لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ڈرائی فروٹ میں ضروری نہیں، ویسے تو اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن پاکستان میں کون سی چیز ہے جس کی قیمت نہیں بڑھی سوائے ایک موت کے؟ ہر چیز کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اگر آپ نے افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈرائی فروٹ کا ساتھ استعمال بھی کریں. اچھا یہ تو ڈاکٹر آپ کو لازمی بتاتے ہیں کہ بھئی ان دنوں میں آپ نے ایسپرین وغیرہ نہیں لینی، اس سے خون اور پتلا ہوتا ہے اور اس طرح ڈیتھ ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں. تو اس میں نا آرام کرنا اور فوڈ میں یہ 2-4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے غذا میں، ان کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں، اچھا بلکہ ایک مجھے یاد آ رہی تھی بات، وہ میں بھول گیا کہ کسی نے کہا کہ پپیتے کے پتے جب سب سے پہلے آیا تھا ڈینگی، تو آج سے کچھ 8-10 سال پہلے، تو اس وقت نا پپیتے کا بڑا شور مچا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کاروباری حضرات جو ہے وہ وقت پر حکیم بھی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، وہ ہربلسٹ بھی بن جاتے ہیں. سارے جتنے بھی پپیتے کے پتے تھے وہ اتار کے لے گئے، ٹنڈ منڈ وہ درخت کھڑے رہ گئے. تو یہ طریقہ نہیں ہے بات. اچھا پھر کچھ لوگوں نے پتہ نہیں اندر کیا کیا ملایا اور اس کو پپیتے کا جوس بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا. ہم لوگ تو چونکہ پروپیگنڈے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ہمارا یہاں اس چینل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اس کو ان کی صفائی پیش کی جائے اور بتایا جائے کہ اصل بات یہ ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں. تو پپیتا بہرحال بہت اچھی چیز ہے ڈینگی میں بھی خاص طور پر، تو اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑوسیوں کے سارے درخت گنجے کر دیں اور ان کے سارے اتار کے لے آئیں، ایسا نہیں ہے. اس کا بھی کوئی پراپر طریقہ ہے. پپیتا لیں بازار سے اور اس کو پراپرلی دھوئیں اور اس کو پھر کاٹیں، اس کو پھر کھائیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید اس سلسلے میں آپ کوئی سجیشن ہماری لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ دیں. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سلطان محمود آپ سے اجازت لیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو اور پھر لائک بھی کریں گے. شکریہ.